الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام بعد از حمد و ثنا میری نہایتی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ناچیز اور کم علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ اللہ کے پاک کلام سے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی آپ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پانی پیدا کیا، لوح پیدا کی، قلم پیدا کیا، کرسی پیدا کی، دھرتی پیدا کی، لوگ پیدا کیے، انسان پیدا کیے، جن پیدا کیا، ہر کائنات کے اندر جو چیز ہے آپ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، یہ رب کائنات کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو پاک ہے سو محفوظ رکھ ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ یہاں پر اہل ایمان، صالحین و مفکرین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ ان کی یہ حالت ہے، وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو کسی وقت بھی نہیں بھولتے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی حکمت، اس کی قدرت و حاکمیت، اس کی ربوبیت و رحمت، اس کی ہیبت و خشیت، اس کی عزت و عظمت کا نظارہ دل کی نظر سے کرتے رہتے ہیں۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کائنات کی مناظر پر جب ان کی نظر اٹھتی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بے مقصد و بے معنی پیدا نہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہر عیب، ہر نقص سے، سو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے۔ اس سے پہلی آیت نمبر 101 اور 102 کے اندر قتال یعنی جہاد کا تذکرہ ہے کہ اس حال میں بھی جب تم نماز سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یعنی عین قتال کے وقت بھی، قتال کے بعد بھی، کھڑے بھی بیٹھے بھی، وعلا جنوبکم اپنے پہلوں اپنی کروٹوں پر بھی، یعنی لیٹے ہوئے بھی، تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر زبان سے، اللہ کی یاد دل سے کرتے رہو، کیونکہ ہر حال میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان ہیں، اور شکر کی صورت اس کی معصیت پر، اس کے ہر حکم کی اطاعت اور حالت میں ہے، اس کا ذکر، اس کی یاد ہے۔ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے محسن، اپنے کریم اور رحیم آقا رب العالمین سے ہوتی ہے۔ وہ اسے کسی وقت کسی حال میں وحشت و الفت ہو یا فرحت و راحت کیسے بلا سکتا ہے؟ وہ ہر حال میں اپنے رب سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ ہر وقت اس کا ذکر اپنی زبان پر، دل پر جاری رکھتا ہے۔ وہ تیرا ذکر ہے جو ہر قدم پر میرا ہمدم ہے، وہ تیری یاد ہے جو میرے زخم دل کا مرہم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تینوں حالتوں میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو، کسی وقت کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ جیسا کہ فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، بس میری بندگی کر، میری یاد کے لیے نماز قائم۔ نماز رات دن میں 5 مرتبہ فرض، اور یہ ایمان و اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس نشست میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ نشست اس کے لیے بڑی حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ اور اسی طرح جو شخص کسی جگہ بیٹھا لیٹا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو یہ لیٹنا اس کے لیے بڑے افسوس اور گھاٹے کا باعث ہوگا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی نے بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کے وقت اللہ پاک کو یاد نہیں کیا تو اس کا وہ بیٹھنا اور لیٹنا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نقصان دہ، یعنی جب ہر جگہ اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو انعامات ملیں گے تو یہ افسوس کرے گا کہ میں نے فلاں فلاں وقت، فلاں فلاں جگہ بغیر اللہ کے ذکر کیے وقت کو ضائع کرتا۔ ہائے افسوس، وہ افسوس کا مقام ہوگا۔ تو یہ وقت ہے، ہم اور آپ صحت مند بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہمارے جسم کے اندر وہ قوت بھی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آج ہم تندرست ہیں، کل ہم بیمار ہو جائیں گے۔ آج ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، کل ہم ان چیزوں سے محروم ہوں گے، بعد میں پچھتاوا ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ لہذا ہر وقت
ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں، نماز کی حد مقرر ہے، 5 وقت پر فرض ہے، روزہ کی حد مقرر ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض، حج کی حد مقرر ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض، زکوٰۃ کی 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا بیٹھے لیٹے کروٹوں پر ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہیے، پھر وہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، ہر پل